بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ سامعین، آپ کا ہوسٹ عمر مختار آپ کے اپنے چینل صرف سچ پر ایک نئے اور اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تحریر و تحقیق جناب محمد خالد جذبی صاحب۔ سامعین، موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو ایک خود کار سسٹم کے ذریعے آپ کے نوٹیفیکیشن میں مل سکے اور وہاں سے اسے کلک کر کے اپنی پاک اور معطر سماعتوں کا حصہ بنا سکیں۔ سامعین، تقریباً ہر سال یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ بڑے شہروں میں عیسوی سال نو کے آغاز پر شراب، رقص اور سرود کا طوفان برپا ہوتا ہے۔ پہلے ادوار میں تو بڑے بڑے شاندار ہوٹلوں میں مردوں عورتوں کی مخلوط محفلیں منعقد ہوتی، کھانا ہوتا، باتیں ہوتی، گھاتیں، شراب کا دور چلتا، رباب کے تار جھنجھناتے، خواب کا سا منظر پیدا ہو جاتا ہے۔ بنی سنوری اور میک اپ سے آراستہ خواتین اور مرد مساوات کو عمل میں لانے کے لیے ڈانس ہال کے اندر میدان جہاد میں اتر جاتی، پھر بازو اور پاؤں وقت کے سمندر میں طوفان اٹھا دیتے۔ لباسوں میں ویسے ہی بڑی گنجائش چھوڑی جاتی کہ بدن کا جادو چل سکے، اور پھر جان بوجھ کر فنی اہتمام سے پشوازیں اور غرارے اور بعض صورتوں میں سائے اٹھا دیے جاتے تاکہ بلی تھیلے سے باہر آ جائے اور مردوں کو اس طرح دبوچ لے جیسے چوہوں کو۔ لیکن بات جب انتہا کو پہنچتی اور روشنیاں گل کی جاتی تو نقشہ الٹ جاتا، مرد بلے بن جاتے اور عورتیں چوہیاں، اور بلے انہیں خوب اچھی طرح بھینچ لیتے۔ سامعین، ایک سال تو ایسا ہوا کہ ایک ہال سے بہرے شلواریں، غرارے اور سائے وغیرہ لے کر عطا پتہ لیتے پھرے کہ کیا چیز کس کی ہے۔ کئی بار تو اشیاء مالک خواتین تک کوٹھیوں پر پہنچ گئی اور بعض نے ہوٹل میں آ کر دوسرے تیسرے روز خود وصول کیں یا کسی نوکر کو بیچ کر یا شوہر کے ذریعے منگوائیں۔ بعد میں ہوٹلوں کو حکماً منع کر دیا گیا اور اب تک ہوٹلوں میں یہ سلسلہ نہیں ہو رہا، لیکن لوگ برائی کے لیے نئے راستے نکال لیتے ہیں، بلکہ حقیقت میں ڈوریاں بہت دور سے ملائی جاتی ہیں۔ ایک طرف صلیبی مشن ہیں جن کے سرکردہ کارکن یہ کوشش کرتے ہیں کہ مذہباً عیسائیت کا پرچار ہو، مگر اس کے لیے راستہ اسی صورت میں آسان ہو سکتا ہے جبکہ اسلام کی اخلاقی اقدار کی رکاوٹیں اور اعتقادی مزاحمتیں کم سے کم رہ جائیں۔ اس کے علاوہ وہ لا دین مغربی آزاد کلچر کو پھیلانا ضروری سمجھتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اونچے طبقے کے وہ لوگ کارورا ملا لیتے ہیں جو اسلام کے ساتھ منافقانہ تعلق رکھتے ہیں، اور جو ایک طرف نماز روزہ سے آزاد رہنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف شراب، رقص و سرود، بے حیائی بلکہ زناکاری تک کی کھلی چھوٹ چاہتے ہیں۔ ہارس ریس کے شوقین، جوا کھیلنے کے عادی، رشوتوں سے کمائی کرنے والے، ملکی مفاد کو بیچنے والے، اپنے دین کی اہانت اور دین کے علم برداروں کو گھٹیا طریق سے مخاطب کرنے والے، یہ مغرب پرست لوگ عملی طور طریقوں کے لحاظ سے مشنری عیسائیوں کے زیادہ قریب ہیں۔ سامعین، ان دو عناصر کے اندر یہودی، بھارتی اور روسی کارندے بھی گھل مل جاتے ہیں، کیونکہ سب اس مقصد میں متفق ہیں کہ اسلامی عقائد، اقدار اور شاعر کا صفایا ہو جانا چاہیے۔ اس روح ملت کو اگر تباہ کر دیا جائے تو باقی بھس رہ جائے گا جسے کوئی بھی ہوا اپنے ساتھ اڑا لے جا سکتی ہے اور جس کا مال بھی یہی ہے کہ جانوروں کا چارہ بنے۔ بلکہ اب طریقہ یہ نکلا کہ خاص عمرہ و اکابر کی کوٹھیوں میں سارے انتظامات کیے جاتے ہیں، اسلحہ بھی تیار رکھا جاتا ہے، پہرے اور مخبری کا انتظام بھی ہوتا ہے۔ راستہ ملے تو پولیس سے بھی مکا کرنے کے علاوہ ان کی ایک تعداد کو بھی کھانے اور شراب وغیرہ میں شامل کر لیا جاتا ہے۔
سامعین مسلسل 2-4 سال سے یہ سلسلہ اب اسی طرح چل رہا ہے۔ پولیس جہاں ان مفسدوں کے دباؤ سے بچ جاتی ہے، وہاں وہ امیروں کے علاقوں میں ٹو لگائی پھرتی ہے کہ کہاں کہاں اس مرتبہ رونق ہونے والی ہے۔ بعض اوقات کوئی چھاپا مار پارٹی کس جگہ جا دھمکتی ہے، اول تو لوگوں کی کثیر تعداد فرار ہو جاتی ہے، جو رہ جاتے ہیں وہ شراب کی بوتلیں اور قیمتی کھانے اور نقد روپیہ پیش کر کے بچ نکلتے ہیں۔ اگر کوئی پولیس افسر ضدی ہو اور اس نے قانون کی قوت سے پورا کام لینا ضروری سمجھا تو وہ 2-1 اہم مجرموں کو ہاتھ کڑی لگا کر یا اس کے بغیر تھانے میں لے جائے گا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد عالم بالا سے ٹیلی فون آ جائے گا کہ مجرموں کو چپ چاپ چھوڑ دو، آخر ہمارے آدمی پر ہاتھ ڈالنے کی تمہیں جرت کیسے ہوئی؟ اور پھر پولیس افسر کے سامنے اپنے عہدے، اختیار اور قانون کے لاشیں تڑپ رہے ہوتے ہیں اور وہ مجرموں سے معافیاں مانگ کر انہیں گاڑی میں گھر بھجواتا ہے۔ سامعین، ان ڈراموں کے مرکز کراچی اور لاہور خاص طور پر ہیں۔ میں دونوں جگہ ہونے والے واقعات کی پوری تفصیل تو جمع نہیں کر سکا، لیکن لاہور کے ایک انگریزی اخبار دا ڈیلی نیشن کا اقتباس پیش خدمت ہے، جس سے آپ کو گندے حالات کی بدبو ضرور محسوس ہوگی۔ کراچی کے متعلق خبر ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: سال نو کی تقریب مسرت کے سلسلے میں 57 اشخاص کو شراب نوشی کے زیر اثر غول گپاڑا اور غنڈہ گردی کرنے کی بنا پر گرفتار کیا گیا۔ کراچی کے نوجوان خوشحال اور ساحلی علاقوں میں اموا در اموا مسرتوں سے سرشار ہو کر نئے سال کو خوش آمدید کہنے کے لیے نکل آئے اور انہوں نے فائرنگ بھی کی۔ پولیس کی کڑی نگرانی کی وجہ سے اونچے درجے کے ہوٹلوں اور کلبوں میں کوئی تقریب نامنعقد ہو سکی، لیکن بااثر حضرات نے اپنے گھروں میں خوشی کی محفلیں جمائیں، جہاں شہر کے سربراہ طبقے جمع ہو کر ناچ، رنگ اور دوسرے مشغلوں میں محو ہوئے۔ کلفٹن کے علاقے میں 3 نوجوان لڑکیاں ایک کار میں بیٹھی پہنچیں جو شراب کے نشے میں دھت تھیں۔ انہیں نوجوان لڑکوں نے گھیر لیا۔ ان لڑکیوں کو قانون نافذ کرنے والے افسروں نے نجات دلائی۔ سامعین، یہ تو خیر صرف ایک جھلک ہے، اس کے پیچھے معلوم نہیں چھوٹے پیمانے پر امیر یا غریب علاقوں میں اور کیا کچھ ہوا ہوگا۔ میرا تو خیال ہے کہ امیر لوگوں نے اب یہ راستہ نکال لیا ہوگا کہ وہ کسی غریب علاقے میں کوئی مکان یا کوٹھی ایک روز کے لیے مہنگے کرائے پر حاصل کریں اور وہیں عیش منا لیں۔ ادھر پولیس کی توجہ نہیں ہے۔ ہمیں تو افسوس اس بات کا ہے کہ ہم ایک آزاد ریاست اور مسلمانوں کی ایک حکومت رکھتے ہوئے پولیس، فوج اور خفیہ اداروں کے علاوہ اپنی پارٹیوں کو کیوں اس مہم میں نہیں لگا سکتے کہ ایسی تقریبوں اور شراب و رقص و سرود کی محفلوں کا کلا کما کر دینا ضروری ہے؟ کیوں نہیں صدر یا وزیر اعظم اور دیگر اہم لیڈران اس طرح واضح اعلان کرتے کہ آج کے بعد یہ چیزیں پاکستان کی سرزمین پر نہیں ہوں گی، اور ہوں گی تو ہم ان کو عین موقع پر اجاڑ دینے کے علاوہ عوام کی قوت جمع کر کے پہنچ جائیں گے، اور کسی پولیس یا عدالت کے ذریعے سزا دلوانا اگر ممکن نہ ہوا تو ہم خود لوگوں کے منہ کالے کر کے انہیں شہر کی سڑکوں پر پھرائیں گے۔ سامعین، جب تک حکومت اس بے حیائی، بد اخلاقی اور مخلوط مجالس عیش و عشرت کے خلاف اعلان جنگ نہیں کرتی، یا حکومت سے کم درجے پر معاشرہ نہیں کرتا، پریس نہیں بولتا، سیاسی لیڈر اور جماعتیں اس کا عزم نہیں کرتی اور علماء کا محاذ اس کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو یہ طوفان محض چھوٹے چھوٹے بند باندھنے سے نہیں رکے گا بلکہ سب کچھ بہا لے جائے گا۔ سامعین، آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد اگر مرکز حکومت ہے تو کراچی مرکز ثقافت ہے۔ اسی مرکز ثقافت میں چند سال پہلے ایک دلچسپ واقعاتی ڈرامہ ہوا جس کے خاتمے کا نقطہ عروج ایک لطیف عملی طنز کا مظہر تھا۔ وزیر اعظم تنکو عبد الرحمن ماں اپنی بیگم کے تشریف لائے تو ان کے استقبال کی ایک تقریب میں اپوا کی بیگمات نے رقص و سرود کے کمالات دکھائے۔
ایک ایک بیگم صاحبہ سٹیج پر آتی گئیں اور اپنا اپنا ثقافتی رنگ دکھاتی گئیں۔ کسی نے موسیقی کی لہریں اٹھائیں، کسی نے ساز بجایا، کسی نے رقص پیش کیا۔ سامعین، اس رنگا رنگ پروگرام کے آخر میں تنکو عبد الرحمن کی بیگم صاحبہ سے درخواست کی گئی کہ وہ بھی اپنی کوئی ثقافتی کرشمہ دکھائیں۔ مصیفہ بڑے اطمینان و وقار سے مجلس کے سامنے آئیں، چشم و گوش پوری طرح متوجہ تھے کہ بس اب کوئی نغمہ دل فریب گونجتا ہے یا کسی رقص سے حشر آفریں کا منظر سامنے آتا ہے۔ مگر اپوا کی بیگمات کے لیے بڑا حادثہ تھا کہ بیگم تنکو عبد الرحمن نے مجلس کے رنگ ڈھنگ کو نظر انداز کر کے قرآن کریم کے ایک رکوع کی تلاوت کر ڈالی۔ پھر جب تلاوت کر چکی تو کلمہ اختتام کے طور پر کہا کہ بہنوں، مجھے تو یہی آتا ہے اور میں صرف کلام پاک ہی کی تلاوت کر سکتی ہوں۔ گویا ایسا ہوا جیسا کہ کسی نے جام صحبا میں نیبو نچوڑ دیا ہو۔ کیا ہی پیاری چپت تھی جو ہماری مغرب زدہ طبقہ کے ثقافتی چہرے پر پڑی۔ یہ تھا ڈرامہ ان ریئل لائف۔ سامعین، سوال یہ ہے کہ اس مظاہرہ سے بیگم تنکو عبد الرحمن کا مرتبہ کچھ گھٹ گیا؟ ان کے اعزاز میں کمی ہو گئی؟ ان کے ملک کے جذبہ ترقی کی نفی ہو گئی؟ مسلمان کی ثقافت وہی ہے جو اس کے مسلمان ہونے کو نمایاں کرے، نہ وہ کہ جو اس کے مسلمان ہونے کو چھپانے کا باعث ہو۔ سامعین، یہ مضمون جناب محمد خالد جذبی صاحب نے آج سے 15 سال پہلے لکھا۔ آج ہمارے معاشرے کی کیا صورتحال ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے مغرب زدہ معاشرے میں سال نو، ہیپی نیو ایئر کو منانے کے سلسلے میں کیا کیا گندی، بے حیائی سے بھرپور محفلیں منعقد ہوتی ہوگیں، اس کا اندازہ آپ خود معاشرے کے موجودہ حالات کو دیکھ کر لگا سکتے ہیں۔